اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے قیامت کا اور منکرین کے سزا کا ذکر تھا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی اول پیدا کرتے ہیں مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر دوبارہ اس کو کیا کریں گے، لوٹائیں گے، ثم الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو یہ جو مجرم ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. یعنی اب وہ دیکھ لیں گے کہ جن چیزوں کا ہم انکار کیا کرتے تھے، عذاب، وہ تو بالکل اب ہمارے سامنے ہے، تو اب اس عذاب سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے وہ نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء کوئی سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی شرکت کا انکار کریں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. اہل انعام الگ ہو جائیں گے اور اہل عذاب الگ ہو جائیں گے. نیک لوگ الگ ہو جائیں گے، گنہگار لوگ الگ ہو جائیں گے، جنتی لوگ الگ ہو جائیں گے، جہنمی لوگ الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو لوگ جب الگ الگ ہوئے تو دو گروہ بن گئے. اس میں سے جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغات میں مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے. یحبرون خوش ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے دن کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرنا ہے. حِينَ تُمْسُونَ، جس وقت تم صبح شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور صبح کے وقت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور عصر کے وقت. وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو. تو اب اس آیت میں اللہ کی پاکی بیان کرنا. سبحان اللہ، یہ مفعول مطلق ہے، فعل اس کا محذوف ہے. سبحوا سبحان اللہ. اب یہاں پر تسبیح آیت میں مطلق ہے، تو اس وجہ سے مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ کوئی بھی تسبیح صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں کوئی بھی ذکر وہ اس کو شامل ہے. اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہاں تسبیح کرنے سے مراد، تسبیح میں سے جو بہترین ہے وہ کیا ہے، نماز. نماز کا ذکر کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے، تو حین تمسون میں مغرب و عشاء، اور حین تصبحون میں فجر، اور وعشیًا اس میں عصر کی نماز، وحین تظہرون اور اس میں ظہر کی نماز. تو پانچوں نمازیں اس میں آ گئی. تو اب یہاں پر شام کے ذکر کو مقدم کیا صبح کے ذکر پر. اس میں اس طرح اشارہ ہے، اسلامی اعتبار کے لحاظ سے شام پہلے ہوتی ہے، دن صبح بعد میں ہوتی ہے. جیسے ہجری تاریخ ہے، وہ بھی مغرب کے فوراً بعد کیا ہوتی ہے، بدل جاتی ہے. مغرب کے بعد نئی ہجری تاریخ آ جاتی ہے نا. اس وجہ سے یہاں پر شام کے ذکر کو مقدم کیا اور صبح کے ذکر کو مؤخر کیا. پھر سوال یہ آتا ہے کہ دوسری آیت میں وہاں عصر کے وقت کو پہلے ذکر کیا اور تظہرون ظہر کے وقت کو بعد میں ذکر کیا، وہاں ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے وقت کی اہمیت کی وجہ سے. عصر کے وقت کی
اہمیت کی وجہ سے اس کو کیا کیا؟ مقدم کیا. ویسے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک صلاۃ العصر ہے. بہت سے صحابہ کا بھی یہی قول ہے. عصر کے وقت جو ہے وہ چونکہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس وقت تجارت بھی کیا ہوتی ہے؟ انتہائی گرم ہوتی ہے، یعنی اپنے زوروں پر چل رہی ہوتی ہے بازار. اس وقت میں عصر کی نماز پڑھنا یہ بڑی فضیلت والی بات ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر اس کو کیا کیا؟ مقدم کیا. یخرج الحی من المیت، نکالتے ہیں زندہ کو مردے سے، زندہ کو مردے سے. اب جیسے دیکھو ایک بے جان قطرہ ہے، اس سے انسان کو کیا کیا؟ پیدا کی. ٹھیک ہے، یہ انڈے سے مرغی. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتے ہیں کس کو؟ مردے کو زندہ سے. مردے کو، اب یہ قطرہ کہاں سے بنا؟ زندہ سے. جس قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہاں سے بنا؟ زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتے ہیں زمین کو. یعنی زمین کو زندہ کرنا یہ کنایہ کس سے؟ اس سے اناج اگانا. بعد موتیہا، اس کے موت کے بعد. یعنی زمین پہلے بنجر تھی، کچھ نہیں اگاتی، پھر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین نے اگانا شروع کر دی. اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے زمین کے زندہ کرنے سے. اچھا، اب جو قدیم اردو محاورہ ہے اور جو پرانے اردو ترجمے ہیں ہمارے، وہاں پر یحیی کا ترجمہ کیا جاتا ہے جلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جلانا نہیں پڑنا، وہ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہوگا، جلانا. تو جلا بخشنا اردو میں کہتے ہیں کسی کو زندگی بخشنا، کسی کو زندگی عطا کرنا. ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ پرانا کوئی اردو ترجمہ پڑھیں، اس میں یحیی کا ترجمہ وہ عام طور پر جلانا کرتے ہیں اس وقت کے محاورے کے مطابق. تو جلا بخشنا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو زندگی بخشنا، حیات بخشنا. تو اس کو جلانا نہیں پڑنا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ذات اس طرح سے چیزوں کو نکالتی ہے اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قیامت کے وقت. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ دلائل کو بیان فرما رہے ہیں. پہلی قسم ہے خود انسان کی تخلیق. پہلی قسم کے دلائل ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم اذا انتم بشر، پھر تم کیا ہو گئے؟ یعنی بشر ہو گئے، تنتشرون، چلتے پھرتے انسان بن گئے. اب خلقکم من تراب، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق تو کس سے ہوتی ہے؟ نطفے سے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلقکم من تراب. اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خلقکم من تراب جو کہا گیا یہ اصل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا. اب اور ان کی تخلیق کہاں سے ہوئی ہے؟ بہرحال مٹی سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جس نطفے سے ہوئی ہے وہ نطفہ جن اجزاء سے بنتا ہے خوراک وغیرہ کے ذریعے سے، وہ خوراک کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کہا گیا تمہیں پیدا کیا مٹی سے. تو یہ اسناد مجازی ہو جائے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، دوسری قسم کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ انسانوں کے جوڑے بنائے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج کے تعلق کو کیا کیا؟ قائم فرمایا. کیونکہ ایک مرد ہے ایک عورت، یہ دونوں نکاح کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کے ذریعے سے کیا چلاتے ہیں؟ نسل انسانی کی بقا ہے. نکاح کے اندر نسل انسانی کی کیا ہے؟ بقا ہے. اب اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے، ازواجن، بیویاں. ان کا مقصد کیا ہے؟
لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل۔ ایک مرد کو عورت کے ساتھ جتنے ہی معاملات متعلق ہیں ان سب کا حاصل کیا ہے؟ سکون ہے۔ ان کے ذریعے سے مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے درمیان مودتاً، یعنی آپس میں زوجین کے دل میں ایک دوسرے کی کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی۔ ٹھیک ہے، تو ایک عمر تک تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہتی ہے؟ محبت رہتی ہے۔ وَرَحْمَةً، پھر بڑھاپے میں کیا ہے؟ وَرَحْمَةً، ایک دوسرے کے لیے ان کی کیا ہے؟ مہربانی ہے، نرم دلی۔ تو اس وجہ سے یہاں دو صفات کا ذکر کیا گیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے درمیان محبت، ورحمتاً، اور رحمت، نرمی، مہربانی، ایک دوسرے پر کیا ہے؟ مہربان ہے، شفیق۔ تو اس کی بقا ساری کی ساری کس پر رکھی گئی ہے؟ جو رشتہ نکاح ہے، اس کی بقا ساری کی ساری جو بنیاد ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ان کے جتنے ہی معاملات ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ تقوی پر۔ اگر دونوں کے دلوں میں کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا، تو ایک دوسرے کے حقوق جو دونوں پر کیا ہے؟ لازم ہے، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کیا ہوتے رہیں گے؟ ادا ہوتے رہیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو کیا ہو؟ غور و فکر کرنے والے۔ ٹھیک ہے، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تیسری قسم کے دلائل اس میں کیا ہے؟ رنگ و زبان کا اختلاف، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان پیدا کیے، ان میں کیا ہے؟ رنگوں کا اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہے، پھر زبانوں میں آگے مزید لہجوں کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر دیکھنے میں تمام لوگ کیا ہیں؟ انسان ہیں، لیکن ہر انسان دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف اور جدا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں للعالمین، جاننے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارا سونا، منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات کے وقت میں، والنہاری، اور دن کے وقت میں، وابتغاؤکم من فضل، اور تمہارا تلاش کرنا دن کے وقت میں، من فضل ہی، اس کے فضل کو۔ یہاں فضل سے مراد روزی، رزق۔ تو قرآن و سنت کی دوسری آیات ہیں وہ اس طرح اشارہ کرتی ہیں اور یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے، اور دن کو بنایا کس کے لیے؟ کام کاج کے لیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے دن میں بھی یہ کر دیا کہ دن کے کچھ حصے کو ہم نے کس کے لیے بنایا؟ منام کو، نیند کے۔ اسی طرح رات میں ہے کہ رات میں زیادہ حصہ کس کا ہے؟ نیند کا، اور کچھ حصہ کام کاج کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب نیند ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے رات کے وقت میں کہ ہر کوئی شخص وہ اس وقت میں کس کو چاہتا ہے؟ نیند کو چاہتا ہے۔ اور دن کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو کام کاج کے لیے بنایا۔ تو اب جو کوئی بھی کام کاج کرنا چاہے تو دن میں کے وقت میں اس کے لیے ایک ایسا ماحول رکھا گیا جس میں اس کے لیے کیا ہے؟ سہولت ہے اور آسانی ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے نیند۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح رزق کی تلاش کے لیے کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سننے والے۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر یہاں پر یسمعون کا جو لفظ لایا گیا اس میں اشارہ اس طرح بھی ہے کہ عام طور پر انسان سوتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کام کاج کرتا ہے
محنت سے وہ کیا کر لیتا، روزی حاصل کر لیتا۔ اس میں اسمعون کا لفظ خاص طور پر لانے میں حکمت یہ اشارہ ہے کہ یہ چیز بھی اصل مسبب الاسباب ذات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی، کہ انسان کہیں اسی چیز پر تکیہ نہ کر لے کہ شاید وہ اپنے عمل سے کیا کر رہا ہے، روزی کما رہا ہے، تو وہ اللہ ہی پر کیا رکھے، اپنا توکل رکھے۔ وَمِنْ آیاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ پانچواں آ گیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے یُریکُمُ الْبَرْقَ، کہ وہ دکھلاتے ہیں تم کو گرج، بجلی، البرقہ بجلی، خوفاً و طمعاً، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ خوف کسی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے کسی جگہ، یا اس میں کوئی عذاب نہ ہو، اور طمعاً، اور بجلی جب چمکتی ہے تو کس چیز کی امید ہوتی ہے، بارش کی۔ خوف ہے کس کا، سزا کا، عذاب کا، اور طمع امید ہے کس کی، بارش کی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتے ہیں آسمان سے پانی کو، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، حیات بخشتے ہیں زمین کو، بعد موتها، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کہ قائم ہے آسمان و زمین بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اختیار کے ساتھ۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ پکاریں گے تمہیں، پکارنا من الارض، زمین سے، یعنی زمین سے نکلنے کے لیے تمہیں پکاریں گے۔ اذا انتم تخرجون، تو پس تم کیا کرو گے، نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ساری مخلوقات اسی کی کیا ہے، قانتون، فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ذات ہے جو اول کیا کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کو کیا کریں گے، لوٹائیں گے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر کیا ہے، اہون، اسہل، آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ان کے لیے بلند شان ہے، المثل شان، بلند مرتبہ ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ تیسرا رکوع جو ہے یہاں تک آپ کا مکمل ہو۔